السلام علیکم۔ ناول کارپ ڈائم بائی رابعہ خان کی یہ قسط نمبر 23 ہے۔ سرخ حویلی ویسی ہی تھی، شہر سے دور، ان کے باپ کی قدیم اور کئی رقبوں پر پھیلی حویلی۔ کار رکی، اس کے ساتھ ہی کئی گاڑیاں اور بھی رکی تھیں۔ سیلینا کو بالوں سے پکڑ کر شہیر گھسیٹتا ہوا اندر لا رہا تھا۔ دوپہر کا سورج پوری طرح سے تمتما رہا تھا، خنکی میں بھی گھٹن کا احساس خاصا گہرا تھا۔ حویلی کے پہلے طویل صحن میں کئی ملازمین موجود تھے۔ اگلا حصہ پار کرنے کے بعد خواتین کے حجرے شروع ہو رہے تھے۔ اس نے آنکھیں گھما کر دیکھا، گھر کی عورتیں حویلی میں موجود تھیں۔ کیا وہ سب اس کی عزت کا تماشا دیکھنے آئی تھیں؟ دونوں تائیوں کے چہروں پر اپنے لیے زہر آلود تاثرات دیکھ کر اسے لگا اس کا دل خوف سے سکڑ کر پھیل رہا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا تھا۔ شہیر نے لا کر اسے لاؤنج میں پھینکا۔ وہ بندھے ہاتھوں کے ساتھ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دور جا گری۔ اس کا سر زینوں کی ریلنگ سے ٹکرایا تھا۔ رحمہ نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں سے پٹی نوچی تھی۔ کیا چاہتے آپ لوگ؟ تم عمر سے شادی کرو۔ ہمارے بھائی نے ہم سے غداری کر کے تمہارے نام 33% شیئرز کیے اور ہماری جدی پشتی زمینیں بھی تمہارے حوالے کر دیں۔ تمہیں اس بات کا اب تک علم نہیں تھا، نہیں تو تم دونوں ہم سے اپنا حق مانگنے ضرور آتی۔ اب میری بات غور سے سنو لڑکی، تم ان کاغذات پر سائن انسانیت کے ساتھ کر دو اور اپنی اس ماں کو بھی راضی کرو سائن کرنے کے لیے، نہیں تو ہم تمہیں اس حویلی سے زندہ جانے نہیں دیں گے۔ مراد آنکھوں میں شدید نفرت لیے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا کہہ رہا تھا۔ اسی پہر عمر کی کار رکی، وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا، لیکن شہیر نے آگے بڑھ کر اسے روک لیا۔ اس نے بے بسی بھرے غصے سے انہیں دیکھا تھا۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے تایا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ بری طرح گھسیٹے جانے کے باعث اس کے زخم میں بے تحاشا تکلیف ہونے لگی تھی۔ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گی، عمر میرا بھائی ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں ہر کاغذ پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جانے دے بس۔ اس نے رندھی آواز میں کہا تھا۔ وہ وہی 5 سالہ سیلینا بن گئی تھی جو اپنے تایا کے سامنے کسی بات کا انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگا وہ مزید بولی تو رو دے گی۔ مراد نے ایک پل اسے مشکوک سا دیکھا۔ کیا واقعی؟ جی تایا، آپ کو میرے ساتھ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ مجھے محبت اور نرمی سے کہتے تب بھی میں دستخط کر دیتی۔ آپ کو اتنا جانور بننے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ کاٹ سی تھی اس کے آخری جملے میں جو مراد کو سلگا گئی تھی۔ اس نے ضبط کھو کر اسے چانٹا لگایا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اس نے زخمی آنکھوں سے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ اگر اسے پتہ چل گیا آپ نے مجھے مارا ہے تو وہ آپ کی جان لے لے گا تایا، اس نے کہا۔ آواز میں ٹھنڈک سی تھی۔ مراد کی آنکھیں ناسمجھی سے سکڑیں۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور چہرے کے اطراف میں بکھری بکھری سی لٹیں گر رہی تھیں۔ چہرے پر جا بجا آنسوؤں کے نشان سے تھے۔ وہ آپ کو جان سے مار دے گا۔ مراد نے اگلی ہی پل اسے ایک اور تھپڑ مارا تو وہ پیچھے کی جانب لڑکی۔ عمر نے شہیر کو پوری قوت سے دھکیلا تھا، پھر سیلینا کو اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ مراد کو اس نے بے یقین آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب وہ کہہ رہی ہیں کہ کاغذات پر سائن کر دیں گی تو آپ انہیں بلا وجہ کیوں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ وہ چلایا تھا۔ سیلینا اس کے سہارے کھڑی تھی۔ یہ سائن کر دے گی لیکن اس کی ماں سائن نہیں کرے گی۔ ہمیں دونوں کی رضامندی چاہیے، دونوں کے دستخط چاہیے۔ اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی تو مجبوراً مجھے ہی اپنے کسی بیٹے سے اس کا نکاح زبردستی کروانا پڑے گا۔ نکاح کے بعد اس کی ماں کو بلیک میل کرنا آسان ہوگا، وہ ہمیں ایسے ہی سائن نہیں کر کے دے گی۔ عمر نے بمشکل سر ہلایا تھا، پھر خشک حلق سے بہت سا تھوک نکلا۔ میں بات کروں گا آنٹی سے، وہ راضی ہو جائیں گی، لیکن اب آپ سیلینا پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس نے اسے ساتھ لیا اور پھر زینوں پر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تھا، پھر اس کی جانب آیا، اس کے ہاتھ کھولے، اسے کندھوں سے تھام کر سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ اسے آنکھیں اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، لیکن ماں کبھی سائن نہیں کریں گی عمر، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گی اپنے حق سے ایسے دستبردار ہونے پر۔ تم نے غلط بات کا وعدہ کر لیا ہے۔ عمر ایک پل کو ٹھہر سا گیا تھا، پھر اس کی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھا، چند پل دیکھتا رہا۔ پھر کیا مجھ سے شادی کریں گی آپ؟ بے حد خاموش سی آواز میں پوچھا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، یوں جیسے کسی کرنٹ نے چھو لیا ہو۔ کیا فضول سوال کر رہے ہو تم؟ آپ جانتی ہیں میں آپ کو ہمیشہ سے پسند کرتا تھا۔ تم میرے بھائی ہو عمر، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں ہمیشہ آپ کی حفاظت کروں گا سیلین، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں کروں گا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ عمر نے اسے ایک پل کے لیے ٹھہر کر دیکھا، پھر سمجھ کر سر ہلایا، ہلکا سا مسکرایا۔
اچھا ٹھیک ہے، مت کریں مجھ سے شادی، آنٹی کو فون کرتے ہیں، تایا تو بالکل ہی پاگل ہو چکے ہیں۔ لیکن وہ شگفتہ کو فون نہیں کر سکا۔ کمرے کا دروازہ پوری قوت سے دھڑدھڑایا جانے لگا تھا۔ شہیر عمر کو باہر نکلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اس نے اسے یہیں رہنے کا اشارہ کیا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے شگفتہ کو فون سب کے سامنے کرنا تھا۔ لاؤنج میں عجیب سا سناٹا تھا، فون کا سپیکر آن تھا اور شگفتہ اگلے ہی پل ان کے منہ پر لعنت بھیج کر فون بند کر چکی تھی۔ مراد نے اگلے ہی پل فون جھپٹا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شہیر اور عمر بھاگ کر اس کے پیچھے آئے تھے۔ وہ اب دوسری جانب جاتی فون کی گھنٹی کو سن رہا تھا۔ اگلے ہی پل فون اٹھا لیا گیا۔ اسی پل اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سیلینا کا بکھرا سا وجود سامنے آیا۔ وہ آگے بڑھا اور پوری قوت سے اس کے بالوں کو نوچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ کرب سے بلبلائی تھی۔ دوسری جانب شگفتہ کی زبان کو جیسے بریک لگا تھا۔ ماں! سیلینا رو رہی تھی، اس کی آواز کا کرب اور تھکن وہ چور چور ہو رہی تھی۔ ماں پلیز! لیکن مراد نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑا تو وہ چلائی۔ عمر نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کرنا چاہا تو شہیر نے اسے روک دیا۔ وہ شدید بے بسی میں گھرا وہیں ٹھہر گیا تھا۔ سن لیا؟ بیٹی ہمارے پاس ہے تمہاری، ڈرائیور کے ساتھ پیپرز بھیج دیے تمہاری طرف۔ سائن کر دو گی تو اسے آزاد کر دیا جائے گا، نہیں تو ہم اسے زبردستی اپنے بچے کے نکاح میں لے لیں گے اور پھر تمہارے پاس دستخط کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، سمجھی؟ اس نے آخر میں چنگھاڑ کر کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ اگلے ہی پل وہ سب پلٹے اور کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھیں، وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دوسری جانب شگفتہ نے تیزی سے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ حنیفہ کو فون کیا تھا۔ وہ میری بیٹی لے گئے ہیں، وہ اسے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کون؟ حنیفہ آفس میں سلمان کے سامنے براجمان تھے، اگلے ہی پل اٹھ کھڑے ہوئے۔ احسن علی کے گھر والے؟ لیکن کیوں؟ کہاں لے کر گئے ہیں وہ اسے؟ انہوں نے اگلے ہی پل فون رکھا اور پھر سلمان کی جانب اڑی رنگت لیے دیکھا۔ وہ اسے دن دہاڑے اٹھا کر لے گئے ہیں، کہتے ہیں کسی پراپرٹی پیپرز پر سائن کیے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ اوف میری بچی! وہ آفس سے باہر کی جانب بھاگے تھے، سلمان بھی ان کے پیچھے بڑے تھے۔ شام گھر آئی تھی، مغرب کی اذانیں ہر جانب گونجنے لگی تھیں۔ سیلینا کا جسم بالکل کسی پکے دانے کی مانند درد کر رہا تھا۔ عمر نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر آگے بڑھایا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے ترس آیا تھا۔ آپ کا وہ گارڈ کہاں ہے سیلین؟ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر چند پل خالی خالی سا دیکھتی رہی۔ وہ اب اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ رہا تھا۔ وہ نہیں آئے گا، وہ مجھ سے برگشتہ ہو گیا ہے۔ کیا وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ عمر نے اسی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ خالی خالی سی اسے دیکھتی رہی۔ مجھے نہیں پتا، اس کی آواز کسی کھائی سے آ رہی تھی۔ کیا وہ آپ کو یہاں بچانے آئے گا؟ مجھے نہیں پتا۔ کیا وہ کبھی آپ کو بچانے آیا ہے؟ ہمیشہ۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ میری بات غور سے سنیں، بابا اور تایا آپ کو شہر سے کہیں دور لے جانے کا لائے عمل طے کر رہے ہیں۔ کل صبح فجر سے قبل آپ کو لے جایا جائے گا۔ ہمیں جو کرنا ہوگا جلدی کرنا ہوگا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے اپنے گارڈ کا نمبر بتائیں۔ وہ نہیں آئے گا عمر، میں نے اسے استعمال کیا ہے۔ اس کی آواز میں کرب سا تھا۔ آپ مجھے اس کا نمبر بتائیں، وہ نہیں آیا تو کوئی اور راستہ نکالیں گے۔ اس نے اسے وہ چند ہنس سے بتا دیے۔ عمر چلا گیا۔ وہ تاریک کمرے میں بیٹھی رہی۔ اسے حنیفہ، ارمان اور سائرہ میں سے کسی کا نمبر یاد نہیں تھا۔ وہ نمبر یاد کرنے میں کبھی اچھی نہیں تھی۔ یاسر کا نمبر بھی اس نے اسی کی تنبیہ پر یاد کیا تھا تاکہ وہ کسی بھی مشکل میں اسے فون کر سکے۔ اس نے سر دیوار سے ٹکایا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگی، شاید کوئی دعا، کوئی کلمہ۔ ایجنسی میں ان چاروں کے کیبن میں ارمان، ساحر، سلمان اور حنیفہ براجمان تھے۔ شگفتہ سے انہوں نے لوکیشن کے متعلق پوچھا، لیکن بدقسمتی سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کی لوکیشن کہیں اور تھی جو شگفتہ کو یقیناً نہیں پتہ تھی۔ وہ ایسے کیسے دن کی روشنی میں کسی کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں؟ ارمان فرسٹریشن کا شکار ہو رہا تھا۔ حنیفہ کو ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ انہوں نے شگفتہ سے مراد کا نمبر لے کر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ ممکن نہیں ہوا۔ اب انہیں شدید پریشانی ہو رہی تھی۔ مغرب بھی خاصی گہری ہو رہی تھی۔ اسی پل کسی نے نچلے فلور سے لفٹ کا راستہ عبور کیا۔ اس کی چاپ پر بہت سے گارڈز نے اسے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ داخلی راہداری سے ذرا آگے آ رکا تھا۔ لمحے بھر کو سب نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ کوٹ، سیاہ ٹائی، بالوں کو ایک جانب سلیقے سے جمائے، کلائی میں بندھی گھڑی، وہ ازلی سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنیفہ اور باقی سب بھی کیبن سے اٹھ آئے تھے۔ وہ ان سارے دنوں میں کسی اور ایکٹریس کو گارڈ کرنے کی بجائے صرف اوورال سیکیورٹی دیکھ رہا تھا۔ ایجنسی میں سب جانتے تھے کہ سیلینا نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔
چیف، مجھے یہ سب گارڈز 1 گھنٹے کے لیے چاہیے، اس نے سلمان کو مخاطب کیا تھا۔ بہت دنوں بعد سب اب کاموں سے سر اٹھا کر اسے واقعی دیکھ رہے تھے۔ سلمان آگے بڑھے، ہاتھ میں موجود گھڑی دیکھی اور پھر ایک نگاہ کام کرتے گارڈز پر ڈالی۔ تم شیور ہو کہ بس 1 ہی گھنٹہ درکار ہوگا؟ حنیفہ نے چونک کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ساحر نے چہرہ جھکایا، وہ مسکرا رہا تھا۔ بس 1 گھنٹہ۔ سلمان نے سر ہلایا، گویا اجازت دی۔ مجھے تم سب کی مدد چاہیے، سیلینا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، اسی ٹھنڈے اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ یکدم ہی سب اپنی جگہوں سے اٹھے تھے۔ کسی کی گود سے کاغذوں کا پلندہ فرش پر جا گرا تھا تو کوئی ریوالور لوڈ کر رہا تھا۔ کسی نے لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین نیچے گرائی تھی تو کوئی لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔ اسے جواب کی ضرورت نہیں تھی، وہ ان کا ایسا ساتھی تھا کہ اسے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ساحر کو 2 انگلیوں سے اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھایا۔ تم یہیں رہو، ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ اس نے ارمان کو یہیں رہنے کا کہا اور ساحر کے ساتھ لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی حنیفہ بے ساختہ ہی کرسی پر گر سے گئے تھے۔ کیا اس نے سیلینا کو معاف کر دیا ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، سلمان نے کہا تھا۔ ایجنسی کے پارکنگ لاٹ میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تمام گارڈ سیاہ گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ کئی گاڑیاں تو یاسر کی بتائی گئی لوکیشن کی جانب نکل بھی گئی تھیں۔ اس نے اپنی کار کا اگلا دروازہ کھولا اور اندر آ بیٹھا۔ اس کا چہرہ پرسکون اور ٹھنڈا تھا۔ کان میں لگے بلوٹوتھ کا بٹن دبا کر اس نے تمام گارڈ سے رابطہ جوڑا۔ باڈی گارڈز ان آپریشن۔ راجر سر۔ سب کی آوازیں یکدم ہی ابھری تھیں۔ سرمئی آنکھوں میں سرد مہری سی تھی۔ وہ اسی چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ دوسری جانب سیلینا نے اپنا سر دیوار سے اب تک ٹکا رکھا تھا۔ وہ زیر لب اب بھی کچھ پڑھ رہی تھی، دعا، پکار۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ عورتوں کو اتنی طویل سزائیں نہیں دیا کرتے بچے، وہ نازک ہوتی ہیں، ان کے ٹوٹ جانے کا خدشہ گہرا ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد سرخ حویلی کے سامنے کئی سیاہ گاڑیاں رکی تھیں۔ دروازے کھل کر بند ہونے کی آوازیں، بہت سے لوگوں کے ایک ساتھ اندر بھاگتے قدموں کی آوازیں۔ تمام گارڈز اندر کی جانب بڑھے تھے۔ مراد اور شہیر بے موقع و محل کی آوازوں پر گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یکدم ہی کچھ سمجھ کر مراد اوپر کی جانب بھاگا تھا۔ عورتیں اپنے حجروں سے باہر نکل آئی تھیں۔ ملازمین بھی چلے آئے تھے۔ گاؤں کے مکین بھی حویلی کے باہر جمع غفیر لگائے ہوئے تھے۔ مرد مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ٹوٹ جانے پر بھی جڑنے کی امید واسق ہوا کرتی ہے۔ وہ اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، ٹھنڈا، سرد، بے تاثر۔ گارڈز اب اپنے لوڈ ہوئے ریوالور تمام گھر والوں پر تانے ایک سیدھ میں کھڑے تھے۔ ان کی سخت ٹریننگ نے انہیں سب سے باہر نکل کر کھڑا ہونا نہیں سکھایا تھا۔ قدموں کی چاپ بھاری تھی اور کہیں پیچھے سے آ رہی تھی۔ گھر میں مچا شور ہنگامہ جیسے تھمنے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھایا، سب سے آگے۔ حویلی کے کھلے صحن میں گاؤں کی مکین اندر تک گھس آئے تھے۔ وہ ایک جگہ آ کر ٹھہر گیا تھا۔ اس نے اپنا ریوالور نہیں نکالا، اس کے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ اوپر کمرے میں موجود سیلینا نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کی دعا سن لی گئی تھی۔ اسی پل مراد نے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ وہ چہرہ اٹھائے حویلی کی لمبی سی راہداری میں بنے کمروں کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اسے کسی نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود سختی گہری ہوئی، اعصاب تن گئے۔ مراد سیلینا کو بالوں سے گھسیٹ کر کمرے سے باہر لا رہا تھا۔ سیلینا نے ایک نظر اسے دیکھا، بس ایک نظر۔ اس کی مزاحمت رک گئی تھی، وہ برف ہو گئی تھی۔ یاسر چہرہ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی ابھری تھی۔ سب گارڈز نے لمحے بھر کو ریوالور مراد پر تانے تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، نیچے کرو۔ اگلے ہی پل سارے ریوالورز جھک گئے تھے۔ کیا اسے لینے آئے ہو؟ اس نے سیلینا کے بالوں کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کی کرہ نکلی، چھوڑ دو اسے۔ اس کی آواز کھردری تھی، بے حد خراش زدہ۔ مراد ہنسا، پھر ایک جھٹکے سے سیلینا کو چھوڑا۔ لو، چھوڑ دیا۔ وہ ٹھہری، بس ایک پل کے لیے، اور پھر وہ بھاگی پوری قوت سے۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، رخساروں پر آنسو تیزی سے لڑکتے جا رہے تھے۔ وہ اس طویل راہداری کو بھاگ کر عبور کر رہی تھی۔ وہ اسے بنا پلکیں جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ سب مجھے تم سے دور جانے کا کہتے ہیں، اور ایک میں ہوں کہ مجھے تم سے ہر دفعہ محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے بتا نہیں سکا تھا کہ ہر دفعہ اس سے ملنے پر اسے بھی اس سے محبت ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اب تک بھاگ رہی تھی۔ وہ اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہا تھا، صرف وہ ہی نہیں، نیچے استیدا ہر شخص اوپر سیلینا کو دیکھ رہا تھا۔ راہداری بہت طویل تھی۔ وہ ننگے پیر بھاگ رہی تھی۔ اس نے جیبوں سے ہاتھ نکال لیے۔ وہ اب اسی تیزی سے زینے عبور کر رہی تھی۔ اتنی دور سے بھی اسے سیلینا کے آنسو نظر آ رہے تھے۔ زینوں اور اس کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔
سلینا کے زخم میں تکلیف ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی تھی، لیکن اس سے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس جلد از جلد اس تک پہنچنا چاہتی تھی، اور پھر وہ اس تک پہنچ گئی۔ بے ساختہ ہی اس سے آ لگی، پوری قوت سے وہ ساکت رہا۔ ہاتھ اب تک پہلوؤں میں گرے ہوئے تھے۔ وہ اس سے لگی رو رہی تھی۔ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے۔ اس کی ہچکیاں ابھریں، اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ میں نماز پڑھتا ہوں سلینا، تم ہر دفعہ مجھ سے آ کر یوں نہیں لگ سکتی۔ میں اپنی نمازیں ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چونکی، پھر رکی، یکدم ہی اس سے الگ ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ اور میں تمہیں کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ اس کی آنکھیں اب تک گیلی تھیں۔ یہی کہ مجھے میری آنکھیں کبھی پسند نہیں تھیں، لیکن جب سے یہ تمہیں پسند آئی ہیں تب سے ہی مجھے اچھی لگنے لگی ہیں۔ اور وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اسے لگا وہ کچھ بول نہیں سکے گی۔ اس نے ایک پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھا۔ چہرے کو کس نے ہاتھ لگایا ہے؟ یاسر کی آواز بہت عجیب تھی۔ سلینا کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ تایا نے۔ آج تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کا ہر بدلہ لے لیا جائے گا۔ اس نے ایک نظر سامنے موجود مراد پر ڈالی تھی۔ وہ اب تلخ مسکراہٹ لیے زینوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم اس لڑکی کو یہاں سے نکال کر لے جا سکتے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، چہرہ جھکا کر، پھر چہرہ اٹھایا۔ اب وہ نہیں مسکرا رہا تھا۔ بالکل۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ 1 گھنٹہ ہونے میں 20 منٹ ہیں گارڈز، ہڈیاں توڑ دو ان کی، اور 10 منٹ کے اندر اندر باہر نکلو، ہمیں ایجنسی واپس پہنچنے۔ اس نے اسے کلائی سے تھاما اور پلٹا۔ گھر میں عجیب قیامت سی مچ گئی تھی۔ ان کے ملازمین اور گھر کے مرد اب ایجنسی کے گارڈز کے ہاتھوں ٹھکائی کھا رہے تھے۔ عورتیں انہیں چلا کر رکنے کے لیے کہہ رہی تھیں۔ وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ اس ہلچل میں سے اسے کلائی سے تھامے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کسی ملازم نے سلینا پر حملہ کیا تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنی جانب کیا، پھر آگے بڑھ کر ریوالور کا دستہ اس کی کن پٹی پر پوری قوت سے مارا۔ وہ ہوش کھو کر نیچے جا گرا تھا۔ راستے میں آئی ہر رکاوٹ سے وہ بغیر کسی دقت کے لڑتا جا رہا تھا۔ جو اس کے راستے میں آتا اس کی ماں اسے روتی۔ سرخ حویلی کا تکلیف دہ باب آخرکار اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ حویلی میں جنگ کا سا سماں تھا، اور وہ اس واریر کی مانند تھا جو اپنی محبوبہ کو دشمنوں کے حلق سے کھینچ کر لے آیا تھا۔ جنگیں جیتنے کے لیے لڑی جاتی ہیں کہ جو جنگ ہاری جائے وہ سبق ثابت ہوتی ہے اگلی جیتی ہوئی جنگ کا۔ وہ اب تک اسے سب کے درمیان سے نکال رہا تھا۔ ملازمین اور گارڈز کے درمیان جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ مراد کو کسی کی کوہنی لگی تو کسی کا ٹھڈا، شہید کو تو باقاعدہ پنکھے کی رفتار سے چٹا چٹ چانٹے لگائے جا رہے تھے۔ کوئی کرسی پھینک رہا تھا تو کسی نے کسی کو سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ عمر چلا رہا تھا کہ اس نے سلینا کی مدد کی ہے، لیکن وہاں فی الحال اسے کوئی نہیں سن رہا تھا۔ گارڈز غصے میں تھے۔ انہوں نے ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی ان کی بیوٹی کوئین سلینا کو؟ ان دونوں نے ایک پل کے لیے پلٹ کر دیکھا تھا۔ گارڈز کو دیکھ کر سلینا کی آنکھوں میں فکر سی اتری تھی، البتہ یاسر صرف مسکرایا تھا۔ گارڈز کا انداز ایسا ہی تھا کہ یہ منظر دیکھ کر کسی کو بھی ہنسی آ سکتی تھی۔ اس نے یاسر کی مسکراہٹ ہنسی میں بدلتے دیکھی تو حیران ہوئی۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اس نے پوچھ لیا۔ وہ اب چہرہ پھیر کر ہنس رہا تھا۔ ہاں، تمہیں ان سب کو روکنا چاہیے اور تم ہنس رہے ہو۔ لڑکوں کی لڑائیوں میں کبھی انہیں کام ڈاؤن نہیں کیا کرتے۔ یہ لڑکا ہونے کے ناطے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس نے گردن پھیر کر دیکھا۔ ایک گارڈ نے مراد کو جکڑ رکھا تھا اور دوسرا اسے صوفے پر رکھے کشن سے دھما دھم مار رہا تھا۔ اسے بے اختیاری ہنسی آئی تھی۔ حویلی کے صحن میں آ نکلنے کے بعد وہ مڑا، بس لمحے بھر کے لیے۔ پھر اس نے انگشتے شہادت اور انگوٹھے کا دائرہ بنا کر ایک زوردار سیٹی ماری۔ گارڈز اس کی سیٹی پہچانتے تھے۔ اس نے ہاتھ سے انہیں واپس پلٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ صرف 10 منٹ رہتے ہیں، 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو ہم سب کی جاب ایک ساتھ جائے گی، اس نے کہا۔ گارڈز ایک ساتھ ہی باہر کی جانب بھاگے تھے۔ ساحر نے اپنا ہوا میں تنا ہوا مکہ ملتوی کر دیا اور تیزی سے گارڈز کے ریلے کے ساتھ باہر نکلا۔ اس نے بھی سلینا کو ساتھ لیا اور تیزی سے مڑا۔ وہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ گارڈز اب ہنس رہے تھے۔ وہ جو صبح اپنے بالوں، ٹائیوں اور کوٹ کو سلیقے سے جما کر آئے تھے، اب انہیں دیکھنے پر کسی اور ہی چیز کا گمان ہوتا تھا۔ بال بکھر چکے تھے، کوٹ کے بٹن کھینچا تانے میں ٹوٹ کر ادھر ادھر گر گئے تھے، ٹائی اپنی جگہ سے ہٹ کر باہر گر رہی تھی، بلکہ ایک نے تو ٹائی آگے کوٹ کی جیب میں ڈالی ہوئی تھی۔ گارڈز اب اس کی ٹائی کی جانب اشارہ کرتے ہنس رہے تھے۔ سلینا بھی یکدم ہنستی تھی۔ وہ ساتھ چلتا ہوا صرف اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گاؤں والے منہ میں انگلیاں دبائے ان سیاہ کوٹ میں ملبوس نوجوانوں کو حیرت زدہ سے دیکھ رہے تھے۔ ان نوجوانوں کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔
گاڑیوں میں بیٹھنے تک ہر ایک اپنے گھروں سے چہرے نکالے انہیں دیکھ رہا تھا۔ گاڑیاں ایک ہی انداز میں گھومی اور ایک ہی رفتار سے گاؤں کی حدود سے نکلی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی۔ وہ اب تک گارڈز کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اس پر گاہے بگاہے نگاہ ڈال رہا تھا۔ کچھ پل بعد اس کی ہنسی سمٹی تو خیال آیا کہ اس نے یاسر سے معافی نہیں مانگی ہے۔ وہ ایک فیصلہ کر کے نشست پر اس کی جانب رخ کر کے بیٹھی اور پھر ایک لمبا سانس دیا۔ وہ اس کے ایسے کرنے پر بے ساختہ ہی اسے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے پتہ ہے میں نے تمہیں استعمال کر کے بہت غلط کیا۔ انکل نے مجھے جس کارڈ کا بتایا میں اسے نہیں جانتی تھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ دوسری جانب تمہارے جیسا کوئی ثابت قدم انسان ہوگا۔ میں اوائل دنوں میں ہی اس پلان کی بابت تمہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن مجھ سے نہیں بتایا گیا۔ مجھے تم سے ڈر لگ رہا تھا، تمہارے رد عمل سے، تمہارے درمیان میں کام کو چھوڑ جانے سے، اس لیے میں نے اور سلمان انکل نے تمہیں بتانے سے پرہیز کیا۔ جب تمہیں پتہ چلا اور جن حالات میں پتہ چلا، ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی غلط نیت سے استعمال کیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میری نیت کبھی خراب نہیں تھی۔ میں تمہیں کام کے پورے پیسے دینے والی تھی۔ اس کی رقم میں نے سلمان انکل کے ساتھ طے کی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ تم بابا سے اپنے پیسوں کی بات کر چکے تھے اور سانس لے لو سلینا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے سکون سے اس کی بات کاٹی تو وہ چونکی۔ اس کا سانس بالکل اوپر چڑھا ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ واقعی سانس نہیں لے رہی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی۔ اس کے یکدم کہنے پر اسے اپنی اگلی بات بالکل بھول گئی۔ وہ ہمنکوں کی طرح چپ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ یاسر نے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ لے لیا سانس؟ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر سر ہلایا تھا۔ اب لیتی رہو، سانس لینا بہت ضروری ہے۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہارے لیے میری وضاحت اہم نہیں ہے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اس غلط فہمی کو واضح کروں؟ اس نے بس سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم ہی چونکی۔ کیا تم جانتے تھے؟ بے حد خاموش آواز میں استفسار کیا۔ اسے شک سا ہوا تھا، بس لمحے بھر کے لیے۔ نہیں، میں نہیں جانتا تھا، اس نے سکون سے کہا تھا۔ مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ جامنی سا اندھیرا گہرا ہو کر سیاہ لگ رہا تھا۔ ان کی کار اب صاف ستھری سی کشادہ گلیوں میں داخل ہو رہی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے گاڑی حنیفہ کے گھر کے عین سامنے روکی تھی، پھر چہرہ پھیر کر اپنی جانب دیکھتی سلینا کو دیکھا۔ تم جانتے تھے؟ اب کہ اس نے سوال نہیں کیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا سلینا، مجھے بس شک تھا، کچھ اندازہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ اگر میں ذرا سی بھی تحقیق کرتا تو مجھے پتہ چل جاتا کہ تم اور چیف سلمان کیا کر رہے ہو، لیکن میں نے یہ ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں استحجاب سا اترا۔ تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ ہاں، اور اگر تم ضروری سمجھتے تو میں ابھی تمہارے ساتھ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ مجھے دھوکے باز لوگ بالکل نہیں پسند۔ میں بھی تمہیں دھوکہ دینے کا باعث بنی تھی۔ تم بھی تو ناپسند ہو، کتنی دفعہ بتایا تمہیں، اسی سکون سے کہا تھا۔ اس کی متعجب ہوئی آنکھوں میں اگلے ہی پل ناگواری سی ابھری تھی۔ اس کے بدلتے تاثرات پر ساتھ بیٹھے گارڈ نے مسکراہٹ دبائی۔ میں ہی پاگل ہوں جو تم سے محبت کی تھی۔ ایک تو مجھے پتہ نہیں کیوں ہر دفعہ محبت ہو جاتی ہے، وہ بھی ان سے جو مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اف! اس کا بس نہیں چلتا تھا، اپنا سر ہی پھاڑ لیتی۔ ساتھ بیٹھے گارڈ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ہیز اٹھاتے تاثرات ساکت ہوئے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ ہر دفعہ محبت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لہجے میں اعتراض تھا، نقوش بگڑے بگڑے سے تھے۔ سلینا نے اس پر جلی کٹی سے نگاہ ڈالی تھی۔ کاش میری زندگی میں بھی کوئی ولی احمد ہوتا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور اب چہرے پر حیرت تھی۔ کون ہے یہ ولی احمد؟ وہ الجھا۔ ہے ایک انسان جس سے میں نے تم سے بھی زیادہ محبت کی ہے، جتا کر کہا۔ یاسر کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ واٹ؟ جی ہاں، اور اب مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے بچانے کا بے حد شکریہ، لیکن اس شکر گزاری کے عوض میں اپنا ناپسند کیا جانا برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اب تمہیں بالکل پسند نہیں کروں گی، تھوڑی سی بھی محبت نہیں کروں گی تم سے، دھڑاک سے کہا اور اسی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ بھی اسی کے ساتھ باہر نکلا تھا، پھر تیزی سے گھوم کر اس کی جانب آیا۔ میں اس ولی احمد کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ہے کون یہ؟ ہرگز بھی نہیں، تم اس کی ہڈیاں نہیں توڑ سکتے۔ بہت دور ہے وہ تمہاری پہنچ سے، بلکہ ہر کسی کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ دل کی اونچی مسند پر براجمان ایک حسین شخص ہے وہ۔ کیا گردن اکڑا کر انداز سے کہا تھا اس نے، ہاتھ سینے پر باندھ کر۔ یاسر کے بگڑے نقوش مزید بگڑے۔ سلینا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ کون ہے یہ؟ وہ اسے دیکھتی چپتی آنکھیں لیے تھوڑا سا قریب آئی تھی۔ وہ گردن جھکائے اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ ولی احمد کو کتنا پسند کرتی تھی کہ اس کے لیے ایسا خونخوار انداز اختیار کر گئی تھی۔ ہے ایک کردار،
ایک افسانوی کردار جس تک تم کبھی نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی اس کی ہڈیاں توڑ سکتے ہو، اور میں اسے تم سے زیادہ پسند کرتی ہوں۔ آخری جملہ تڑاق سے کہا اور اسی تیزی سے پلٹ کر قد آور داخلی دروازوں سے گزر کر گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ پیچھے ہوانک سا کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ یہ کچھ دیر پہلے ہوا کیا تھا۔ افسانوی؟ اس نے جیسے بے یقینی سے دہرایا تھا۔ پھر وہ ایجنسی واپس چلا آیا۔ ذہن عجیب معوب سا تھا۔ نچلے فلور پر گارڈز نے اسے چہرے اٹھا کر دیکھا۔ یقیناً اب اس کی طلبی سلمان کے آفس میں ہونی تھی۔ وہ 1 گھنٹے سے لیٹ ہو چکا تھا۔ اس نے راہداری میں قدم رکھا۔ گارڈز ایک طرف ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر چیف سلمان کے آفس کا دروازہ وا کیا۔ وہ سامنے ہی براجمان تھے۔ وہ آگے بڑھایا، اپنے پیچھے دروازہ بھی بند کیا۔ سلمان اسے کڑے نقوش لیے دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل انہوں نے اس کے سامنے ایک پیپر رکھا۔ اس پر اس کے دیر سے آنے پر سزا درج تھی، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا 1 گھنٹہ کافی ہوگا، لیکن تم 20 منٹ لیٹ ہو۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ ایک افسانوی کردار کو مجھ سے زیادہ پسند کرتی ہے چیف۔ کیا؟ سلمان کو اس کی بات جیسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا وہ ولی احمد کو مجھ سے زیادہ پسند کرتی ہے۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو یاسر؟ وہ ولی احمد کو مجھ پر فوقیت کیسے دے سکتی ہے چیف؟ اس کا صدمہ گہرا تھا۔ سلمان اب کے سیدھے ہو بیٹھے تھے، پھر سامنے موجود پیپر اٹھا کر دراز میں رکھ لیا، چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں ہتھیلیاں باہم ملا کر سامنے ٹیبل پر رکھیں۔ سلینا نے کہا ہے ایسا؟ اس نے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تم نے یقیناً اسے زج کر دیا ہوگا۔ کیا میرے زج کرنے پر وہ یوں ہی منہ اٹھا کر کسی بھی ولی احمد کو مجھ سے زیادہ پسند کر لے گی؟ سلمان پیچھے ہو بیٹھے تھے، پھر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چہرہ جھکایا۔ انہیں ہنسی آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے کہ ولی احمد تم سے کہیں زیادہ مضبوط امیدوار ہے، لیکن تم اتنے بھی برے نہیں ہو کہ تمہیں انتخابی نشست سے ہی نیچے اتار دیا جائے۔ وہ محظوظ سا بولے تھے، چہرے پر ڈھیروں سکون لیے۔ اس نے ضبط سے گہرا سانس لیا تھا، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اب وہ اس موضوع پر دوبارہ گفتگو ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہاں ہے وہ پیپر جس پر میری سزا درج ہے؟ جانے دو، بہت بری ہوئی ہے ویسے بھی تمہارے ساتھ، پیچھے کہیں سے کہہ کے ابھرے تھے۔ وہ چیف کے بدلتے انداز پر انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر تنے چہرے کے ساتھ باہر نکل آیا۔ راہداری میں گارڈز اسے دیکھ کر بے ساختہ ہی پیچھے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ ان دونوں کی گفتگو سے مستفید ہو چکے تھے۔ کئی گارڈز نے تو اسے دیکھ کر باقاعدہ ہنسی بھی دبائی تھی۔ بیچارہ افسانوی کردار کا مارا۔ کوئی بات نہیں، تم حقیقی زندگی کے ولی احمد ہو، ساحر نے اسے تسلی دی تھی۔ اس نے ناگواری چھپانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے سامنے نام مت لینا اس شخص کا۔ نہیں لیتے نام، افسانوی کردار کہنا ہی کافی ہوگا۔ کسی نے پیچھے سے ہانک لگائی تو راہداری میں کہکا سا ابھرا۔ ساحر نے بمشکل مسکراہٹ قابو کر کے اسے دیکھا تھا۔ جانے دو، اس ولی احمد کی وجہ سے تمہاری سزا بھی واپس لے لی گئی ہے۔ اس کے کندھے سے اندیکھی گرد جھاڑتے ہوئے لہجے میں زبردستی ہمدردی لیے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا ساحر، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس بات کا اتنا خوشگوار پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ضبط سے دانت جما کر کہا تھا۔ ساحر کو باقاعدہ ہنسی آ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اتنا رش کس خوشی میں لگا ہوا ہے؟ چیف حنیفہ کی آواز پیچھے کہیں سے ابھری تو گارڈز ایک طرف ہوئے۔ درمیان میں یاسر نظر آیا، ان سب کے بیچ گھرا ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت قابل طرز تھے۔ کچھ خاص نہیں چیف، یاسر کے کچھ ذاتی دکھ ہیں جن پر افسوس کرنے ہم سب یوں راہداری میں جمع ہوئے ہیں۔ ساحر کہاں باز آ رہا تھا؟ اس نے آج سارے بدلے اتارنے کی قسم اٹھائی تھی۔ حنیفہ آنکھوں میں نہ سمجھی لیے آگے بڑھائے تھے۔ ذاتی دکھ؟ ایسا کچھ نہیں ہے چیف، ان سب کو عادت ہے مذاق کرنے کی۔ اس نے آنکھوں میں تنبیہ لیے ساحر کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ وہ ہنسا۔ مذاق تو آپ کے ساتھ ہوا ہے بیٹا، اس نے کہا تو یکدم ہی دبی دبی سی ہنسی گونجی۔ حنیفہ نے ان سب کو چھٹنے کے لیے کہا اور پھر اسے اپنے ساتھ آفس چلنے کا اشارہ کیا تو اس نے گھیراؤ کے چھٹنے پر شکر ادا کیا اور آگے بڑھایا۔ اگلے کچھ لمحات میں وہ حنیفہ کے سامنے براجمان تھا، اب کہ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور انداز سے پچھلا ہر نقش غائب تھا۔ وہ باڈی گارڈ والی فارم میں واپس آ چکا تھا۔ حنیفہ اس سے آج کے واقعے کی تفصیل پوچھ رہے تھے۔ کیا چاہتے تھے وہ سلینا سے؟ پراپرٹی کے کچھ کاغذات اور زمینی کاغذات پر سلینا اور شگفتہ میڈم کے دستخط چاہیے تھے انہیں۔ سلینا راضی تھی؟ جی، اسے دستخط کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن شگفتہ میڈم کو اس پر کڑا اعتراض تھا۔ حنیفہ نے اس کی بات سن کر ہنکارا بھرا تھا، پھر کرسی پر سیدھے ہو بیٹھے۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ کیا حل نکل سکتا ہے اس مسئلے کا؟ یہی حل ہے کہ وہ شگفتہ میڈم کی لیگل پراپرٹی ہے اور وہ اسے کسی بھی فرد کو دینے پر راضی نہیں ہے۔ وہ اس حیثیت کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے، وہ کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی وکیل ایسا کیس لینے پر راضی نہیں ہوگا، اس لیے تو انہوں نے سلینا کو ہاسٹیج بنا کر شگفتہ میڈم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی۔
اس کی سنجیدہ سی تفصیل پر حنیفہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے سیلینا کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو، یا پھر شگفتہ کے ساتھ ایسے کسی گھنونے انداز کو اختیار کرنے کے بارے میں سوچا؟ وہ ان دونوں کی جانب سے فکر مند نظر آتے تھے۔ ایسے میں صرف احتیاط کی جا سکتی ہے۔ اس کی بات پر حنیفہ نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ کوئی مستقل حل نہیں ہو سکتا کیا؟ مستقل حل ایک ہی صورت میں ہوگا جب انہیں مکمل طور پر یقین ہو جائے گا کہ یہ پراپرٹی اب انہیں کسی بھی ہتھ کنڈے سے واپس نہیں مل سکتی۔ وہ اس بات کو جتنا جلدی سمجھ جائیں ان کے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ وہ پیچھے ہو بیٹھے تھے، ساتھ ہی سر ہلایا۔ چلو بہتر، اور بہت شکریہ میری بیٹی کو ایک دفعہ پھر بچانے کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی تمہاری اتنی ہی مشکور ہوگی۔ جی بہت زیادہ۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں کہ وہ چونک سے گئے، اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری اس سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اس نے ان کے انداز کو بغور دیکھا تھا، پھر بے بسی سے ہنس دیا۔ اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا۔ حنیفہ اب اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہے تھے۔ ان کے انداز میں ایسی معصومیت تھی کہ وہ لاجواب سا ہو گیا تھا۔ ایسے ہی معصومیت سیلینا کے انداز میں بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے تو وہ بعض دفعہ لاجواب ہو جایا کرتا تھا۔ آپ عمر کے اس حصے میں آ کر ایک ایجنسی کے سیکیورٹی چیف ہونے کے باوجود بھی اتنے معصوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ واقعتاً جاننا چاہتا تھا۔ وہ اس کے استفسار پر حیران ہوئے تھے۔ کیا؟ کچھ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ، دادا اور سیلینا تینوں پچھلی زندگی میں کسی ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے، کیونکہ آپ تینوں بالکل ایک جیسے ہیں، معصوم لیکن مجھے ضد کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنے والے۔ جانتے ہیں چیف، میں انہیں سیدھا کر سکتا ہوں جو ٹیڑھ کا شکار ہوں، لیکن میں انہیں کیسے سیدھا کروں جو پہلے سے ہی بہت زیادہ سیدھے ہوں؟ خیال رکھیے گا، چلتا ہوں۔ حنیفہ مسکرائے تھے، پھر ہنس دیے۔ انہیں اس کی وضاحت نے مزہ دیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ جو آگے بڑھ رہا تھا لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر بغیر پلٹے گہرا سانس لیا۔ اس قبیلے کے ایک انتہائی معصوم انسان کے پاس، اس نے کہا اور دروازہ دھکیلتا باہر نکل گیا۔ حنیفہ پیچھے مسکرا کر سر نفی میں ہلا رہے تھے۔ کبھی کبھی انہیں یاسر پر واقعی ترس آتا تھا۔ وہ اب سامنے موجود فائلز کھول کر دیکھ رہے تھے۔ چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ بھی جگمگا رہی تھی۔ بہت دنوں بعد انہیں اپنے کندھے بے حد ہلکے محسوس ہوئے تھے۔ وہ سردار کے سفید محل چلا آیا۔ وہ اپنے اسمارٹ فون کو کان سے لگائے کسی سے بات کر رہے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی سی تھی۔ اس نے کار کی چابی جیب میں ارسی اور دبے قدموں آگے بڑھایا۔ بغور ذرا آگے جھانک کر سردار کا چہرہ بھی دیکھا۔ انہوں نے اس کی موجودگی محسوس کر کے ایک نظر اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، کیونکہ سردار اسی پل اپنا چہرہ تیزی سے پھیر گئے تھے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ اپنا فون رکھ چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہیں غور سے دیکھا تھا۔ کیا میں نے کچھ ایسا کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ سردار نے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے ان کا ٹانگ پر ٹانگ رکھنا دیکھا تو بے اختیاری تھوک نکلا، ساتھ ہی ٹائی کی گرابی ڈھیلی کی۔ کیا ہوا دادا؟ تم سیلینا کو ہر دفعہ اتنا ہرٹ کیوں کرتے ہو؟ چلو جی، اس نے بے بسی سے آنکھیں میچی تھیں۔ اف، ناٹ اگین۔ تو اس نے برق رفتاری سے آپ کو میری شکایت بھی لگا دی؟ ہاں بالکل، کیونکہ میں اس کا دوست ہوں۔ اچھا، بڑی دوستیاں گانٹ رہے ہیں آپ آج کل۔ اگر آپ اس کے دوست ہیں تو میرے کیا ہے؟ وہ گھائل نظر آ رہا تھا۔ سردار کے ہر انداز سے بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ صرف دادا ہی تو ہوں تمہارا، صرف دادا۔ کچن کے دروازے میں کھڑے میسم کے دانت نکل آئے تھے۔ اس نے اسے سختی سے گھورا لیکن وہ ڈھیٹوں کی طرح کھڑا رہا۔ اسے سردار کی سپورٹ حاصل تھی، یاسر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ تمہیں کتنا پسند کرتی ہے اور تم ہمیشہ اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے پیش آتے ہو، کتنی بری بات ہے۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ وہ جو جواباً کچھ تیز سا کہنے لگا تھا، ان کی بات پر لمحے بھر کو چونک کر رک سا گیا، حیرانی سے چہرہ پھیر کر انہیں دیکھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے؟ انگلی سینے پر رکھ کر بے یقینی سے پوچھا تھا۔ سردار یہاں ہلکا سا مسکرائے تھے، جیسے انہیں بہت ناز تھا کہ سیلینا نے ان سے اپنا راز شیئر کیا ہے۔ ہاں، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ تمہیں ناپسند کرتی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں، تم اسے ہمیشہ سے اچھے لگتے تھے، اور اس نے ولی احمد کا ذکر صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں احساس دلا سکے۔ ٹھیک ہے کہ وہ ولی احمد کو تم سے زیادہ پسند کرتی ہے، لیکن اس میں کچھ قباحت بھی نہیں۔ ولی پسند کیے جانے کے قابل ہے اور تم، ذرا ٹھہر کر ناقدانہ سی نگاہ اس پر ڈالی تھی، تم بھی ہو پسند کیے جانے کے قابل۔ میسم کب کے کہکا ابھرا تھا۔ آپ دونوں میرا اچھا خاصا موڈ غارت کرنے میں سب سے آگے ہمیشہ کیوں ہوتے ہیں دادا؟ اس نے پوچھ ہی لیا خفگی سے۔ سردار نے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا موڈ غارت ہونے کے قریب ہی ہوتا ہے، بس ہمارا موقع پہ موجود ہونا اسے ہمارے سر ڈال دیتا ہے۔
ان کی منطق پر وہ انہیں لمحے بھر کو دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا، سر جھکا کر انہیں دیکھا۔ مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی آپ سے۔ اچھا کھانا تو کھا لو۔ نہیں آپ کھا لیں اپنی بیسٹ فرینڈ سیلینا کے ساتھ۔ آگے بڑھ کر زینے عبور کیے اور پھر کمرے کا دروازہ ٹھا کی آواز کے ساتھ بند کیا۔ دادا اور میسم نے بے ساختہ ہی ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ چھوٹے صاحب تو بہت غصے میں آ گئے ہیں۔ مجھے جو جواب چاہیے تھا وہ مل گیا میسم۔ آج سردار بہت خوش تھے، انہیں بس صبح کا انتظار تھا اور اس خوشگوار صبح کے متعلق سوچ کر ہی انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اچھا ہو رہا ہے، یہ دونوں راضی ہو گئے ہیں شکر سے، اور ایسی کوئی خاص وضاحتیں بھی نہیں دی گئیں، کچھ بھی نہیں ہوا گیا، اور یاسر نے اس کی معافی مانگے بغیر ہی اسے معاف کر دیا ہے۔ سو سویٹ۔ مردوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے ویسے۔ اور وہ سیلینا کو وہاں سے نکال کے بھی لے آئے ہیں۔ اچھا عمر اس سے پسند کرتا تھا۔ صحیح۔ چلو اب اچھا ہو گیا کہ سیلینا اب اکیلی تو نہیں ہے کہ کوئی بھی اسے نقصان پہنچا سکے۔ اب اس کے پاس یاسر ہے، اس کے بابا ہے، تو اس کی اب ایک فیملی بن گئی ہے جو وہ ہمیشہ سے کریو کرتی تھی۔ اور اس کے تایا کی فیملی کتنی بری ہے۔ یہ زمینوں کے جو چکر ہوتے ہیں نا بڑے خراب ہوتے ہیں۔ اب وہ سوچیں اگر تو ویسے وہ حصہ ان کے بھائی کا تھا، اب ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ جس کو بھی حصہ دے جائیں تو ان کو چپ کر کے دے دو حصہ۔ نہیں بھائی ہم کیسے دے سکتے ہیں ان کو حصہ؟ بھائی وہ جس کو بھی دے دے وہ ان کی مرضی ہے نا۔ تو وہ پوری کی پوری فیملی خراب ہے۔ ایک عمر تھوڑا بہتر ہے، اور جو بندہ مر گیا احسن وہ اچھا تھا، ہے نا۔ اور اب دادا کیا کرنے والے ہیں جو ان کو صبح کا انتظار ہے؟ اب بس اچھا ہی سب کچھ ہوگا، ہے نا۔ اب تو کچھ خراب نہیں ہونا چاہیے نا۔ شیر بھی پکڑا گیا ہے اور یہ اس کو بھی لے آئے ہیں وہاں سے چھڑا کے، اور وہاں پہ ان کی صحیح ٹھکائی بھی کر کے آئے ہیں کہ وہ اب دوبارہ سے ان کو تاکہ تنگ نہ کریں۔ 2 قسطیں مزید آنی ہیں، اور سب ہوپ فلی اچھا ہی ہو، ہے نا۔ اوکے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔